لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ مجالس کا سلسلہ جو الحمدللہ عالم غیر معلمہ کی جانب سے رکھا گیا تاکہ انسان ہر روز اپنے آپ کو پہچانے اور جن کے ساتھ چلنا ہے انہیں پہچانے، اور ہر مجلس ہمیں ایک قدم اپنے وقت کے امام سے اگر قریب کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مجلسوں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں. چونکہ یہ مجلسیں ایک مشن ہیں، ایک ہدف ہیں. مجلسیں ہمیں اپنے وقت کے امام سے قریب کرتی ہیں، اور جب انسان امام سے قریب ہو جاتا ہے وہیں سے اس کی طہارت کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں غلاظتیں انسان کے وجود میں دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان ان حضرات کے قریب ہوتا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ارادہ پروردگار عالم یہ ہے کہ اہل بیت طاہر ہوں اور پھر پوری کائنات ان کے ذریعے پاک ہو. یعنی کائنات میں اب کسی کو اگر طہارت چاہیے تو طہارت کا ذریعہ یہ ہے، انہیں اللہ نے پاک رکھا ہے، اور پھر اب ہمیں جب پاک ہونا ہے، بندگی کے راہ میں آگے بڑھنا ہے، تو ان کے ساتھ ہیں تو پاک ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں تو نہ ہمیں ہماری نمازیں پاک کر سکتی ہیں، نہ ہمیں ہمارے روزے پاک کر سکتے ہیں، نہ حج پاک کر سکتا ہے. کیونکہ طہارت کا ذریعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ طہارت جنہیں قرار دیا وہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا. اسی وجہ سے اگر آپ غور کریے نا، اس محبت اہل بیت علیہ السلام کا جو سرمایہ ہے اور جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کی زندگی سے لے کر آپ کی قبر، آپ کے حشر، آپ کا نشر، آپ کی صراط، ہر مقام پر یہ محبت اہل بیت علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہے، اور آپ کی ایک ایک ان جگہوں پہ مدد کرے گی جہاں پہ نہ آپ کا مال کام آئے گا، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، نہ آپ کا مقام کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا. روایت میں کہ اذا دفن المومن فی قبرہ، جب ایک مومن کو اس کی قبر میں
دفن کیا جاتا ہے، جب ہم سپرد خاک کرتے ہیں تو دخل معہ ستۃ اشخاص، تو 6 چیزیں اور اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ جو تو ہم سنتے ہیں کہ قبر میں صرف ہم ہوں گے، نہیں، روایت کہتی دخل معہ ستۃ اشخاص، یا بعض روایت میں ستۃ صور، 6 چیزیں اس کے ساتھ یعنی مومن کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوں گی، اور یہ 6 چیزیں سہارا ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے مونس اور مددگار ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں داخل ہوں گی مومن کے ساتھ قبر میں، عن یمینہ وعن یسارہ وخلفہ وبین یدیہ وعند رجلیہ وعند راسہ، یہ 6 چیزوں میں سے ایک مومن کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پایتی اور ایک سرہانے۔ کوشش کریں کہ یہ 6 تصویریں ہمارے ساتھ جائیں، یہ 6 چیزیں ہمارے ساتھ جائیں۔ سأل سائل، اس شخص نے سوال کیا، مولا یہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی جو ہمارے ساتھ جائیں گی؟ تو حضرت نے فرمایا ان یمین، وہ جو تمہارے دائیں طرف ہوگی، الصلاۃ، وہ تمہاری نماز ہے، وہ جو تمہارے دائیں طرف تمہارے سپورٹ میں اور تمہاری مدد کے لیے کھڑی ہے وہ کون ہے؟ یمین، الصلاۃ، وعن یسارہ، یہ جو تمہارے بائیں طرف ہے، الزکوٰۃ، یہ وہی مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دیا تھا اور تم نے ادا کیا تھا۔ وبین یدیہ، وہ چیز، وہ شخص، وہ تصویر جو تمہارے سامنے ہوگی وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ فرمایا کہ الصیام، وہ تمہارا روزہ ہوگا۔ وخلفہ، وہ چیز جو تمہاری پشت سے پشت پناہی کرے گی اور تمہارے لیے سہارا بنے گی، حجکم، وہ تمہارا حج ہے۔ وعند رجلیہ، وہ چیز جو تمہاری پایتی کھڑی ہوگی، یہ بچے نوجوان غور سے سنیں، وہ چیز جو تمہارے پایتی کھڑے ہو کر تمہارے لیے سہارا بنے گی، بر الوالدین، وہ جو ماں باپ کے ساتھ تم نے نیکی کیا ہے، اس کا اثر کہاں دیکھو گے؟ تمہاری قبر میں تمہارے پایتی سہارا بن کے کھڑی ہو۔ روایت کہتی ہے کہ پھر سائل نے پوچھا، مولا یہ جو آپ نے فرمایا ان 6 صورتوں میں ایک صورت ابہاہم، سب سے زیادہ روشن ہے اور سب سے زیادہ نورانی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ صورت جو انسان کے سرہانے کھڑی ہوگی، ولایتنا اہل البیت، وہ ہم حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی ہمیں سہارا ہمیشہ ہے، ہماری قبر میں سہارا ہے، نشر میں سہارا ہے پیغمبر کی حدیث نہیں، حبی و حب اہل بیتی ینفع، میری اور میرے اہل بیت کی محبت مفید ہے، اور ہر مقام پہ، قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط پر، ایک ایک مقام پر یہ محبت ہمارے لیے مفید ہے۔ اس محبت کی روشنی میں ہم اپنے وجود کو کیا کریں؟ اپنے وجود کو سنواریں۔ میں نے عرض کیا تھا ان دنوں آپ کی خدمت میں، ایک پوری کوشش ان مجلسوں میں آ کر کیا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے قریب کر سکیں۔ ہم اس دنیا میں اگر اہل بیت کے ساتھ ہیں تو عالم آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ہنر یہ ہے کہ اس دنیا میں اہل بیت سے آپ کا رابطہ نہ ٹوٹے، اس عالم میں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سہارا کیسے بننا ہے، اس عالم میں وہ خوب جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں رکھنا۔ خود فرمایا یدخلون مدخلنا ویوردنا موردنا، ہمارے چاہنے والے وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی آقا اپنے غلام کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ ایسے کریموں کو مانتے ہیں کہ وہ آقا اپنے غلاموں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ کہ یدخلون مدخلنا، جہاں ہم ہوں گے وہاں یہ ہوں گے، ویوردنا موردنا، جہاں ہمیں وارد کیا جائے گا وہاں یہ آئیں گے۔ لیکن ہنر کیا ہے؟ ہنر ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل بیت سے ہر روز اپنے رابطے کو کیا کریں؟ مضبوط کریے۔ رابطہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنا ہی ان کے قریب ہوں گے۔ اسی عنوان سے حضرت امیر کی حکمت کے وہ فقرات آپ کے سما خراشی ان دنوں میں نے کیا کہ وہ فقرات کتنے عظیم ہیں، یعنی زندگی کے کتنے اصول، زندگی کے کتنے قوانین، یہ ذخیرہ اور سرمایہ کہیں اور نہیں ہے۔ چونکہ آخری مجلس ہے، میں تذکر پھر عرض کروں، خدا کی قسم آپ کی قوم کے پاس بہت سے سرمایے ہیں، لیکن ان سرمایوں پر فقط ہم افتخار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، افتخار کرنے کی خالی جگہ تو نہیں ہے۔ وہ نہج البلاغہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ آپ کے گھروں کے طاق میں رکھی ہوئی ہے یا نہج البلاغہ آپ کے دلوں میں رکھی ہے؟ بہت اہم مرحلہ ہے۔ آپ کہتے تو ہمارے پاس قرآن ہے، خب یہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن آپ کے دلوں میں آیا یا نہیں آیا؟
آپ کہو کہ آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ، یہ ذخیرے ہیں، دنیا میں کسی کے پاس یہ ذخیرے موجود نہیں ہیں جو ذخیرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں نے فقط ایک حکمت نامے کو ان 10 دنوں آپ کے حضور میں بیان کیا۔ اب دیکھیں ابھی بھی واقعاً 10 دن اور پڑھا جائے اس حکمت نامے پہ تو بات تمام ہونے والی نہیں ہے، جہاں حضرت بتا رہے ہیں کہ کیسے نہ بنو۔ حضرت نے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو آخرت تو چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں چاہتے۔ یعنی بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ملے لیکن کچھ کرنا نہ پڑے۔ حضرت نے کہا یہ امید، یہ کاذب امید ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا امید بہت اچھی چیز کا نام ہے، لیکن امیدیں سچی باندھو، جھوٹی نہ باندھو۔ امیدیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ میں امید لگاؤں ڈاکٹر بن جاؤں، تو کیسے امید لگاؤں؟ دن بھر گھوموں اس کے بعد کہوں کہ رات میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ حضرت فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جو آخرت تو چاہتے عمل نہیں چاہتے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یحب الصالحین، ان لوگوں میں قرار مت دینا جو نیک لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں، ولا یعمل عملهم، لیکن نیک لوگوں کا عمل انجام دینے کو تیار نہیں ہے۔ یبغض المذنبین، یہ گنہگاروں سے بغض و نفرت تو رکھتے ہیں، وہو کان احدہم، لیکن یہ خود انہی گنہگاروں میں سے ایک ہے۔ ایسا اپنے آپ کو قرار نہ دو۔ اگر نفرت کر رہے ہو گناہوں سے اور گنہگاروں سے تو آپ کو گناہوں سے بھی نفرت ہونا چاہیے۔ پھر حضرت نے فرمایا ینہی ولا ینتہی، یہ دوسروں کو خوب منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو لیکن خود نہیں روکتے۔ حضرت نے فرمایا ان لوگوں میں قرار نہ پاؤ۔ یامر بما لا یاتی، یہ ان چیزوں کا حکم کرتے ہیں جسے خود یہ انجام نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کتنی عظیم نصیحتیں مولا کائنات اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کن لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو، فرمایا ان لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو یخاف، جو دوسروں کے چھوٹے گناہوں کو لے کر بہت خوف زدہ ہے، دوسروں کے، لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں سمجھتے کہ یہ کون سا گناہ ہوا، یہ تو بہت کم ہے۔ اور جب عمل کی بات آتی ہے تو اپنے مختصر عمل پہ بہت زیادہ افتخار کرتے۔ حضرت نے فرمایا ان لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو۔ میں آج ایک دو جملے اور اسی حکمت کے آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ واقعاً کبھی نہج البلاغہ کھولیے، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ راستہ جو حضرت امیر آپ کو بتا رہے ہیں نا، اس راستے میں نہ باپ کا حق پامال ہوتا ہے، نہ ماں کا حق پامال ہوتا ہے، نہ زوجہ کا حق پامال ہوتا ہے، نہ خدا کا حق پامال ہوتا ہے۔ دنیا میں اور جو راستے کبھی کبھار بتائے جاتے ہیں تو ایک حق صحیح کرنے جاتے ہیں، دوسرا حق کیا ہوتا ہے؟ پامال ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امیر جو راستہ بتاتے ہیں وہی راستہ ہے، اسی راستے کو طے کرنا ہے۔ اب حضرت یہاں پر وہ 2-3 فقرات میں جلدی آج کی آخری مجلس میں عرض کروں۔ حضرت فرماتے ہیں تغلبہ نفسہ علی ما یظن، اس کا نفس اس کو ہمیشہ بھیجتا ہے ان کاموں کی طرف جن کے ہونے اور نہ ہونے کا یقین نہیں، یعنی شک والا کام ہے، وہ ہوگا نہیں ہوگا، وہاں پر بہت دوڑ کے جاتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے جاؤ، ولا یغلبہ علی ما یستیقن، لیکن جو کام یقینی ہے وہاں پر اس کے اندر امنگ نہیں ہوتی۔ میں آسان کروں گا آپ کی خدمت میں، یعنی ان لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو جس کے ملنے نہ ملنے میں، جہاں پر شک ہو، جہاں پر ظن ہو، جہاں پر گمان ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن تم ان کی جانب بہت دوڑ کر جاتے ہو۔ لیکن جو یقینیات ہیں، جہاں پر یقینی وہ کام ہونا ہے، وہاں تم دوڑ کر اس طرح نہیں جاتے جیسے جانا چاہیے۔ آسان کریے نا، دنیا اور آخرت۔ دنیا کی بات آ جائے تو ہم ہر کوشش کو بروئے کار لاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی وعدہ کر لے کہ میں یہ دوں گا، بڑا آدمی ہو تو ہم سوچتے یہ دے گا، جبکہ معلوم ہے کہ وہ ہو سکتا ہے انکار وعدہ کر دے، خلف وعدہ کر دے۔ لیکن اس مرحلے میں جب آتا ہے انسان تو ظن پہ دوڑتا ہے۔ ظن، اگر آپ میں بچوں کے لیے آسان کروں کہ ظن یقین سے کم درجے کا نام ہے، جہاں پر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو دنیاوی امور جتنے ہیں وہ یقینیات میں نہیں ہیں،
آپ ہزار چیزیں امیدیں لگاتے ہو، ہر چیز تو پوری نہیں ہوتی، لیکن ان دنیاوی امور میں یہ سنجیدگی کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن جب اخروی امور ہوتے جن کا ہونا طے ہے، جو یقینی ہے، مجھے یقیناً پتا ہے کہ اگر میں ماں باپ کی خدمت کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، مجھے یقیناً پتا ہے کہ اگر میں مجلسوں میں آؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یہ یقین ہے، تو آدمی یقین کی طرف دوڑتا ہے یا ظن کی طرف دوڑتا ہے؟ حضرت فرماتے ان لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو جو ان چیزوں کی جانب خوب دوڑ کر جاتے ہیں جہاں ملنا نہ ملنا مشکوک ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن ان چیزوں کی جانب نہیں جاتے جہاں کے ملنے کا یقین ہے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں اپنے وجود میں یقین کو حاکم بناؤ، چونکہ تم ماننے والے اس علی کے ہو جس نے کہا لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر تمام کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر اس حضرت امیر کو مانتے ہو تو آپ کے سامنے ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت۔ اب آپ غور کریے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ میں بار بار عرض کروں کہ حضرت امیر کے ان جملات کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو دنیا کی طرف تو خوب بھاگتے لیکن آخری اور اخروی کاموں کی جانب ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہے، لیکن ہوتا کیا معلوم ہے؟ ہمارے پاس، میں نے اس دن بھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، معلومات پہ یقین کتنا ہے یہ ہے۔ میں نا معلومات آج کسے نہیں معلوم، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کسے نہیں معلوم کہ یہ کام کریں گے تو ہماری نجات ہوگی، یہ کام کریں گے تو ہم جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن یقین جب نہ ہو نا، انسان کو یقین نہ ہو، اور یقین اس وقت اگر آئے کہ جب معاملہ ختم ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں کل اس کا حساب مجھے قبر میں دینا ہے، یقین کر لوں ایک مرتبہ، پھر دیکھیے میں کیسے بولتا ہوں، پھر دیکھیے میں کتنا بولتا ہوں۔ لیکن ابھی مجھے یقین نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معلوم انفارمیشن کی حد تک ہے، یہ یقین میں تبدیل ہو جائے نا۔ اہل یقین الگ ہوتے ہیں، اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، اہل یقین کیسے ہوتے ہیں؟ اہل یقین وہ ہوتے ہیں کہ جو دار پہ بھی ہوتے ہیں نا تو علی کی مدح کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے نجات اسی راستے میں اور کہیں نہیں۔ اہل یقین کے قدم ڈگمگاتے نہیں۔ اگر آپ شہدائے کربلا کی ایک سب سے بڑی خصوصیت دیکھنا چاہیں نا تو شہدائے کربلا کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ اہل یقین ہے۔ ذرہ برابر بھی ایک کنفیوژن بھی انہیں کسی چیز کا نہیں ہے کہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ گویا جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین کا الگ مرحلہ ہے، اتنا یقین۔ حتیٰ کربلا واقعے سے پہلے آپ روایات جا کر اٹھا کر دیکھیں، کربلا کے واقعے سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر کی جناب میثم سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے اہل یقین کیسے ہوتے ہیں۔ جناب میثم نے جناب حبیب کو دیکھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جسے فرزند زہرا کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ اہل یقین۔ جناب حبیب نے جناب میثم کو دیکھ کر کہا اور میں دیکھ رہا ہوں اس ذات کو جسے علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ کوفے والے حیران ہیں، کیونکہ اہل یقین کے رد عمل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ کہ یہ علی والے کیسے ہو گئے، یہ ایک دوسرے کو غیب کی خبریں دیتے۔ اور جب جناب میثم اور حبیب چلے گئے نا تو جب جناب رشید حجری آئے اور پتہ کیا کہ کہاں ہے میثم و حبیب، تو کہا یہیں بیٹھ کر پتہ نہیں کیسی کیسے باتیں کر رہے تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ایک نے کہا کہ ان کو ایسے مارا جائے گا، دوسرے نے کہا ایسے۔ تو جناب رشید حجری نے کہا لیکن میثم ایک بات بتانا بھول گئے کہ حبیب کے سر کو جو کوفے میں لائے گا اسے 100 درہم زیادہ دیا جائے گا۔ یہ آپ غور کریے یہ اہل یقین کیسے ہیں۔ یہ اہل یقین اگر ہو جائے نا آدمی، ہم یستیقنوں کی جانب کم بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی یقینیات جو ہیں ان کی جانب کتنا بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ کام ہے تو مجھے یقین کی جانب جانا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک کام کے ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اس کام کی طرف جاؤ گے نا جو یقینی ہے۔ دنیا میں جہاں پہ بھی جاؤ گے یقینی نہیں ہے، لیکن جو یقینی کام نہیں ہے وہاں ہم وقت زیادہ دیتے ہیں، اور جو کام یقینی ہے وہاں ہم وقت کم دیتے ہیں۔
تو ہم کیا کریں اپنے وجود میں اس یقین کو اور ثابت قدم کریں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ کام جو آپ کے یقین کو توڑ دیتے ہیں اور آپ کے یقین، اور یہ کیوں میں عرض کروں معلوم ہے، یہ یقین اگر آپ کے وجود سے ختم ہو گیا نا تو آپ عصر غیبت میں جی رہے ہو، خطرناک دور ہے۔ یہاں پر ایک بڑا سرمایہ جو مومنین کے دلوں میں ہونا چاہیے اس کا نام یقین۔ کیا کریں کہ یہ یقین آپ کا ثابت قدم رہے۔ دعائے مکارم الاخلاق میں دوسری دعا جو امام سجاد نے مانگی وہ کیا مانگا؟ اللہم اجعل یقینا، میرے اللہ میرے یقین کو کمال الیقین، یعنی انتہائی یقین قرار دے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمارے وجود میں ہونا چاہیے۔ کیا کریں کہ یقین بڑھ جائے؟ وہ کام کون سا ہے جو انسان کے یقین کو ختم کر دیتا ہے؟ آپ روایت دیکھیں، حضرت امیر فرماتے ہیں، عجب روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں الحرص، حرص دنیا یفسد الایقان، یقینیات انسانی کو فاسد کر دیتی ہے۔ حب المال یوہن الدین ویفسد الیقین، مال دنیا انسان کے دین کو بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کے یقین کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے سب کو یقین ہے لیکن وہ یقین ویسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک محبت ہے ہمارے دل میں، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے یقین پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ چونکہ یہ یقین فاسد ہو چکا ہے مال دنیا کی محبت سے۔ جس دن انسان کا یہ یقین صحیح ہو جائے اور مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر خدا نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے 10 برابر دیں گے، اس قول خدا پر اگر یقین آ جائے نا تو پھر کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہوئے ہم کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں۔ پرابلم یہیں پر ہے کہ مجھے سب کی بات کا یقین ہے، مجھے دنیا کے ہر انسان کے وعدے کا یقین ہے، خدا کے وعدے کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعاً حضرت امیر فرماتے ہیں ان لوگوں میں اپنے آپ ہم کتنے وعدے ہیں اس خدا کے ہمیں یقین ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بغیر تکلف کے بات کریے کہ یقین ہے تو یقین کا اثر کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہر یقین کا اپنا یسر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ باہر بارش ہو رہی تو اس کا اثر یہ کہ آپ چھاتا لے کے نکلو، کیونکہ آپ کو یقین ہے بارش ہو رہی ہے۔ اگر مجھے یقین ہے کہ میرے خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ خلف وعدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میری زندگی میں اس یقین کے آثار کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کون سی چیز ہے جو اس یقین کو پامال کرتی ہے؟ حضرت امیر فرماتے ہیں ایک چیز جو تمہارے یقین کو پامال کرتی ہے اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ وہ حرص ہے، ایک حب مال ہے۔ خوب یقین کو بڑھایا کیسے جائے، یقین مضبوط کیسے ہو، یقین پہ ثابت قدم کیسے رہے؟ علاج دونوں طرف ہو نا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ذکر الموت یمیت الشہوات ویقطع منابت الغفلہ، پھر اس کے بعد حضرت فرماتے یطفئ نار الحرص، اس کے بعد فرماتے یقوی نفسہ بمواعد اللہ، یہ یاد موت معلوم ہے تمہارے یقین میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ جو وعد و وعید الہی ہے نا جو کمزور پڑے ہیں آج ہماری زندگی میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کروں بعض سرمائے ہماری زندگی میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے راہ بندگی میں قدم ڈگمگاتے ہیں۔ اسی لیے ہم راہ بندگی میں قدم، جو اہل یقین ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، دشمن کی تعداد کتنی بڑھ جائے، مشکلات کتنی آ جائے، سختیاں کتنی آ جائے، ان کے وجود میں آپ نے کربلا میں کہیں دیکھا کسی صحابی امام حسین نے آ کر اظہار اضطراب کیا ہو، اظہار بے چینی کیا ہو کہ مولا یہ کیا ہو گیا، مولا ہم تو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، ہم تو خدا کی راہ میں اپنی جان دینے آئے اور ہم پر پانی بھی بند ہو گیا، یہ مشکل بھی آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل یقین اس طرح کا سوال نہیں کرتے۔ اہل یقین جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں نکلے ہیں تو کامیابی ہمارے مقدر میں ہے۔ کامیابی صرف جان بچانے کو نہیں کہتے ہیں، کبھی کامیابی جان لوٹانے کو کہتے ہیں۔ یہ اہل یقین جانتے ہیں۔ کیا کروں میں؟ یاد موت، ایک کام کریے، یہ روایت ہے ذکر الموت یمیت الشہوات ویقطع منابت الغفلہ ویقوی النفس بمواعد اللہ۔ وہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا یہ دل
ایک بینک کے وعدے پہ چلتا ہے، یہ دل ایک با اثر انسان کے وعدے پہ جیتا ہے، لیکن اس دل میں وعدے الہی کی کتنی عظمت ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ یقین کیوں ختم ہوتا ہے؟ حب المال، حرص، یہ یقین کیسے بڑھتا ہے؟ یاد موت۔ اور ایک بیماری بتاؤ یقین کے ختم ہونے کی روایت ہے، سب روایتیں وہ ہیں جو آج ہماری زندگی میں کام آنے والی۔ ایک چیز جو آپ کی یقین کو ختم کرتی وہ کیا معلوم ہے؟ یا علی من اکل مال الحرام، اے علی اگر کوئی مال حرام کھاتا ہے، پہلا اثر مات قلبہ، دل مردہ ہو جاتا ہے، خارے کا دین ہو، دین پرانا لگنے لگتا ہے، قلت عبادت ہو، عبادتیں کم ہو جاتی ہیں، حجبت دعوت ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ جو موضوع ہے، ضعف یقین ہو۔ مال حرام کھانے کا ایک اثر کیا ہے کہ انسان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ یقین اگر آپ کا کمزور ہو گیا نا تو آپ راہ بندگی پہ چل نہیں سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جو لوگ یقینی چیزوں کی جانب نہیں دوڑتے، وہ چیزیں جو ملنی ہیں نہیں ملنی ہیں ان کی جانب زیادہ دوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یقینی چیزوں پہ ان کا یقین رہی نہیں گیا، اور جب انسان کے پاس یقین نہ ہونا تو مولا فرماتے ہیں النوم مع الیقین خیر من صلاۃ علی شک، یقین کے ساتھ سونا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ انسان اہل یقین ہو، جو آپ کام کر رہے ہیں اہل یقین، یہ تو ہو گیا کہ پس ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو یقینی چیزوں کی جانب نہیں جاتے، جو جاتے کہاں پر ہیں؟ ان چیزوں کی جانب جن کے ملنے نہ ملنے دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کیا؟ ینافسو، اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو، ینافسو ما یفنا وَيُسَامِحُ مَا يَبْقَى، اچھا روایت ہے، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو خوب ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کی جانب نہیں دوڑتے جو باقی رہتی ہے۔ یہ عجب زندگی میں ہم فانی دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے باقی رہنی ہے یسامح، وہاں ٹال مٹول کرتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ زندگی کے سچ اور حقائق نہیں ہے؟ دوڑتا ہے انسان کہاں پر؟ دنیا کی جانب، جو کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ نہیں اٹھتا صبح کی نماز میں جو باقی رہے گی۔ اسی انسان کو اگر آپ بتائیے کہ آپ کا 5 بجے انٹرویو ہے، شاید 4:45 بجے وہاں پہنچے، اسی انسان کو کہیے کہ آپ کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھیں گے دیکھا جائے گا۔ یہ فکر عجیب ہے، یہ فکر عجیب ہے۔ آپ غور کریے، دنیا میں آپ کسی بھی مقام پہ چلے جاؤ، کسی بھی منصب پہ چلے جاؤ، یہ سب باقی رہنے والا ہے۔ ان میں سے کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی شہرت، کوئی مال باقی نہیں رہتا۔ حضرت امیر کو مشہور فقرات جو حضرت آئے ہیں جنگ صفین سے لوٹ کر، تو قبروں کی جانب متوجہ ہو کر کیا فرمایا؟ یا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ والمحال للمغفرات، یا اہل التربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، اے تربت میں رہنے والوں، اے وحشت میں رہنے والوں، اے تنہائی میں رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، جہاں آج تم ہو کل وہی ہمیں آنا ہے۔ پھر حضرت حقیقت بتاتے کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ اما الدور فقد سکنت، گھروں کے پیچھے بہت بھاگ رہے تھے، ان گھروں میں دوسرے آباد ہو گئے۔ اما الاموال فقد قسمت، مال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مال تقسیم ہو گیا۔ واما الازواج فقد نکحت، سب ختم ہو گیا تمہارا، جن کے لیے تم بھاگے پھر رہے تھے۔
ایک لمحہ تم آخرت کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے ان میں سے کچھ نہیں بچا۔ کہاں دوڑ رہے تھے، کہاں دوڑ رہے تھے؟ پھر حضرت فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی جانب نظر کر کے، لو اذن لہم، اگر ان اہل قبول کو اجازت دی جائے نا تو یہ فقط ایک چیز تم سے بتائیں گے، خیر الزاد التقویٰ، کہ اس عالم میں اگر آنا تو بہترین زاد راہ جو لے کر آؤ گے وہ تقویٰ ہے۔ آپ غور کریں حضرت امیر کہاں متوجہ کرا رہے ہیں ہمیں کہ تم ان کے لیے جان دیے جا رہے تھے، جو چیزیں فنا ہو جا رہی تھی اور جو چیزیں باقی تھی ان کی جانب تمہیں توجہ ہی نہیں تھی۔ آپ غور کریے گا ایک مقام کے لیے، خود واقعہ کربلا میں اگر آپ آ کر کبھی غور کریے کہ واقعہ کربلا میں وہ جہاں 30,000 کا لشکر ہے وہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کا نہ نام نہ منصب نہ شہرت کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایک حسین بلا رہے اس چیز کی طرف جہاں سب کچھ باقی رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے یہی دو مرحلے ہیں نا، ایک وہاں بھاگ رہا ہے شہر رہ کی طرف، یہ کون سا شہر رہ باقی ہونے والا ہے؟ یہ بھاگ رہا ہے منصب کی طرف، یہ منصب باقی رہنے والا ہے۔ حسین بلا رہے ہیں جس طرف نا وہاں کوئی چیز مٹنے والی ہے ہی نہیں۔ حسین نے جون کو بلایا، کہاں پہنچایا؟ حسین نے زہیر کو بلایا، کہاں پہنچایا؟ نہیں عزیزو، ابھی زندگی کا فیصلہ کریے۔ میں بالکل ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے پیچھے ایسا نہیں کہ ہمیں چھوڑنا ہے، یہ دنیا میں جو غرق ہونے کا معاملہ آتا ہے نا، یہ خطرناک ہے کہ آخرت مجھے بہت معمولی لگتی ہے اور دنیا مجھے بہت بڑی لگتی ہے۔ اور جس دن انسان کو، یہ جملہ یاد رکھے گا، جس دن انسان کو دنیا اتنی بڑی لگنے لگے کہ اس کے سامنے آخرت کی ویلو نہیں رہ جائے، اس دن وہ انسان امام وقت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب غور کریے گا، جب دنیا اتنی بڑی ہو جائے کہ اس کے سامنے آخرت نظر نہ آئے تو پھر ایسا شخص امام کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آپ جا کر پھر حضرت امیر کا خطبہ پڑھیے جہاں حضرت فرماتے کان علی فیما مضی اخ فی اللہ، گزشتہ میں میرا ایک بھائی تھا، کان یعظمہ فی عینہ، وہ میرا بھائی علی کی نگاہوں میں بڑا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، میری نگاہوں میں، آپ کی نگاہوں میں بڑا بننا کوئی بڑا ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں کتنی معتبر ہے۔ نہیں، اگر کوئی انسان کس کی نگاہ میں معتبر ہو جائے، علی کی نگاہ میں معتبر ہو جائے تو گویا خدا کی نگاہ میں معتبر ہے نا۔ حضرت فرماتے کان یعظمہ فی عینی، وہ میرا بھائی میری نگاہوں میں بہت بڑا تھا۔ مولا کیسے وہ بڑا تھا؟ کیا کیا اس نے جو علی کی نگاہوں میں بڑا ہو گیا؟ صغر الدنیا فی عینہ، وہ میرا بھائی میری نگاہوں میں اس وجہ سے بڑا تھا کہ دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی تھی۔ اور کریے ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں اگر دنیا بڑی ہے تو پھر اس کے بعد امتحان کے مرحلے میں ہو سکتا ہے انسان امام کے ساتھ نہ جائے۔ دنیا کو اتنی بڑی اپنی نگاہوں میں نہ ہونے دو کہ کل اگر وقت کا امام آئے اور بلائے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر مڑ کر اپنی دنیا کو دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق ابھی ادھورا رہ گیا ہے۔ عشق ابھی ادھورا رہ گیا ہے، یعنی اگر ایک تعلق کی زنجیر بھی میرے قدموں میں رہ گئی جو مجھے میرے امام تک نہیں جانے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، ان تعلقات کو نہیں توڑے جو تعلقات میرے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان کاموں میں دوڑتے ہو جو ختم ہو جانے والے ہیں اور جو باقی رہ جانے والے ہیں ان کی جانب تسامح، ان کی جانب تساہلی، ان کی جانب کاہلی۔ میں آپ کو آسان مثالیں دوں نا، بعض چیزیں آپ نے دنیا میں بہت کچھ کیا لیکن باقی نہیں رہتا، لیکن اگر آخرت کے لیے آپ نے کام کیا، قرآن عجیب انداز میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس رہے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو چیز خدا کے پاس پہنچا دو گے وہ باقی رہے گی۔ آپ غور کریے، ہم اپنے پاس جو چیزوں کو رکھتے سوچتے وہ باقی ہے، قرآن کہتا ہے جو چیز تم نے اپنے پاس رکھی وہ ختم،
جو چیز تم نے خدا کے پاس پہنچائی وہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو فنا ہو جانے والی چیزوں کی جانب دوڑتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں کی طرف نہیں دوڑتے۔ اب آپ آئیے اور زندگی میں دیکھیے ہم فنا ہو جانے والی چیزوں کی جانب کتنا تیز دوڑتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہیں ان کی طرف ہمارے قدم کتنے چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں۔ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، یہاں آپ غور کریے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار مت دینا یغرم فما یغنم، کہ حتماً وہ چیزیں جو اس کے نفع کے لیے ہیں اسے گھاٹا سمجھے، اور جو اس کے گھاٹے کی چیزیں ہیں اس میں نفع سمجھے۔ اور کریے، حضرت آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تم اپنے آپ کو ان چیزوں اور ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو گھاٹے کو فائدہ سمجھتے ہیں اور فائدے کو گھاٹا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ نقصان میں کون انسان رہتا ہے؟ جو فائدے کی چیز ہے اس کو نقصان دہ سمجھے، اور جو نقصان دہ چیز ہے اس کو فائدے کی چیز سمجھے۔ ہماری دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں اسے ہم نقصان سمجھتے ہیں، جہاں ہمارا وجود نقصان پڑتا ہے اسے فائدہ سمجھتے ہیں۔ آسان مثال ہے، مثلا اگر کوئی اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے تو کہتا ہے وقت خراب ہو گیا، ٹائم چلا گیا، مال چلا گیا، یہ اس کے فائدے کی چیز تھی، اس کو دنیا نے کیا دکھایا کہ یہ تمہارا گھاٹا ہو گیا۔ اور پھر یہی انسان بعض نیک کاموں سے محروم رہ جاتا ہے، وہاں اس کا گھاٹا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اچھا ہوا ہم نہیں تھے وگرنہ ہم کو بھی ان کی مدد کرنا پڑتا۔ یہاں اس کا گھاٹا ہوا ہے، اسے یہ فائدہ سمجھ رہا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوا ہے وہاں یہ گھاٹا سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ نظریہ بدلنا چاہیے، یہ کہیں سے نہیں بدلے گا سوائے حضرت امیر کی بارگاہ میں آئے بغیر۔ یہ حضرت امیر آپ کو سمجھائیں گے کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہے۔ تم اصلاً ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ تمہارے وجود کا فائدہ کہاں ہے اور تمہارے وجود کا گھاٹا کہاں ہے۔ اگر علی کی بارگاہ میں آؤ نا تو علی سمجھائے گا کہ فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کیونکہ علی کے علاوہ کائنات میں کوئی یہ کہتا ہوا نہیں گیا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب گیا۔ یہ فقط ذات حضرت امیر ہے۔ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں سے جو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہم اکثر بچوں کو ڈانٹتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فائدہ کیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں نقصان ہو گیا۔ ہمیں کوئی پوچھے گا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا فائدہ کہاں، تمہیں پتہ ہے تمہارا نقصان کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں میں ہرگز اپنے آپ کو قرار نہ دینا جنہیں پتہ ہی نہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بعض وہ شرعی مال جو ہماری گردن پہ واجب ہیں تو گھاٹا ہو گیا۔ آپ غور کریے، ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں سے چلا گیا، یہ تو گھاٹا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن دین کہتا نہیں، تمہارے مال میں برکت وہیں سے لانی تھی، جس کو تم نقصان سمجھ رہے تھے وہیں پر تمہارا فائدہ تھا۔ قرآن کہتا نا کتنی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں اور وہی تمہارے لیے مفید ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں وہی تمہارے لیے نقصان دہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں میں اپنے آپ کو قرار نہ دو۔ میں آپ کو آ کر کربلا میں لا کر بات ختم کروں۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ جان دے دینا گھاٹے کا سودا ہے۔ کربلائی کیا کہتے ہیں؟ اگر حسین کے قدم میں جان قربان کرنا ہونا تو اس سے بڑا فائدے کا سودا نہیں۔ آپ دیکھو نا سسٹم، دیکھو زندگی کا۔ ہمارے ہاں جان بچانا، اپنی جان کو امام پر نہ لٹانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، نہیں تم لٹ گئے۔ نہیں، آسان کریے گا، جنہوں نے کربلا میں اپنی جان بچا لیا انہوں نے اپنی جان لٹا دیا، اور جنہوں نے حسین کے قدموں میں جان لٹا دیا انہوں نے اپنے وجود کو بچا لیا۔ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ اسی لیے جناب بریر جب کھڑے ہوتے ہیں شب عاشور سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے کہ جب آدمی اپنا فائدہ سمجھتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یبن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا،
اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں کربلا میں آ کر آپ پر میں نے احسان نہیں کیا ہے. آپ دیکھیے اس نظریے کو تھوڑا سمجھیے گا. اے میرے آقا، میں کربلا میں آ کر میں نے آپ پر احسان نہیں. لقد من اللہ بک علینا ان نقاتل بین یدیک. مولا یہ تو خدا کا احسان ہے جو خدا نے ہمیں یہ توفیق دیا کہ ہم اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کر سکیں. دیکھیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ کہاں ہے. لقد من اللہ بک علینا، اللہ کا احسان ہے. یہ شاید ایک درس ہے جناب بریر کا کہ دیکھو زندگی میں جب کبھی راہ حسین میں کچھ قربان کرنے کا موقع ملے نا تو اسے توفیق سمجھنا، اسے اپنے سر کا بوجھ مت سمجھنا. لقد من اللہ بک علینا، مولا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ جان اگر حسین کے قدموں میں لٹا دی جائے نا تو یہ فائدہ. اور دیکھیں کیا فائدہ ہے. آج 1400 سال ہو گئے، کون جانتا بریر کو، کون جانتا زہیر کو، کون جانتا اس جون سے غلام کو. لیکن حسین کے وجود کے سامنے جب آ کر کوئی تواضع کر جائے نا تو پھر جون کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نبی بھی جون کی خدمت میں آئے نا تو زیارت میں گئے بے ابی انتم و امی، اے جون میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. یہ معاملہ، یہ کائنات کا وہ معاملہ ہے جو انسان اگر کر لے تو اس محاذ پہ پہنچتا ہے. حضرت امیر کیا فرماتے ہیں؟ سمجھو کہ تمہارے وجود کا فائدہ کہاں ہے، تمہارے وجود کا نقصان کا. آج انسان نقصان و فائدے ہی کو نہیں سمجھتا. پھر قرآن کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ انسان بڑے بڑے فائدوں کی باتیں کرتا ہے لیکن اپنے فائدے کو فقط اسی دنیا میں محدود کر کے رکھتا ہے. یہ اگر آ جائے اور فائدوں کی دنیا کو دیکھے تو یہ دنیاوی تجارت میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ اخروی معاملہ فراموش کر دے. بس میرے دوست عزیزو، یہ وہی کربلا آپ کو سکھاتی ہے. اسی نام پر حسین نے لوگوں کو بلایا. کیا بلایا؟ من کان باذلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. عجیب انداز میں بلایا ہے. فائدے کا کس طرح حسین نے دکھایا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ، ہر کسی کو حسین کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اپنا خون جگر بہا سکتا ہو. ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہو. فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آئے. کیونکہ حسین ایک عالم اخری کی جانب لے جا رہے ہیں، ایک ایسے عالم کی جانب لے جا رہے ہیں جہاں گھاٹے کا تصور نہیں ہے. اسی لیے دیکھو کربلا میں ظلم ہے، ذاتی ہے، سختیاں ہیں، لیکن کسی صحابی امام حسین نے آ کر مولا سے نہیں کہا مولا ہم ہار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کا ایسا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ کائنات میں ایسا معاملہ کہیں نہیں ہوتا. ہر کوئی کربلا میں مرنے کے لیے تڑپ رہا ہے. عجب جگہ ہے، عجب جگہ ہے. ہر کوئی موت کے لیے تڑپ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے حقائق کے پردے ہٹا دیے. اب حقیقتیں انہیں سامنے آ رہی ہیں، انہیں دنیا بھی نظر آ رہی ہے، آخرت بھی نظر آ رہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ فنا ہو جانے والی جان مولا پہ قربان ہو جائے تو یہ جان جاویدہ بن جائے گی. تو پھر تڑپتے ہیں، حسین کے قدموں پہ گرتے ہیں، مولا ہمیں کب مرنے کی اجازت دو گے. بس عزیزو، یہ وہ کربلا کے عاشق ہیں جن سے حسین نے کہا جاؤ چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. لیکن شاید کوئی فقط وظیفے پہ عمل کرنے آتا تو چلا جاتا، لیکن عاشق کسی بھی حال میں نہیں جاتا. مولا کہاں چلے جائے، آپ کے قدموں پر اگر یہ جان قربان ہو جائے تو مبارک. بس عزیزو، اصحاب نے اپنی جانیں اس طرح فدا کی، اس طرح قربان کی کہ ہر مرنے والا، ہر شہید جب حسین کی آغوش میں آتا تھا نا تو ایک ہی جملہ کہتا تھا اوفیتا یا ابن رسول اللہ. مولا کیا کچھ حق ادا کر دیا ہم نے؟
حضرت گلے سے لگاتے تھے، ہاں تم نے حق کے دوستی ادا کر دیا، ہاں تم نے حق کے عشق ادا کر دیا۔ بس عزیزو، یہ آخری مجلس ہے، سفر کا آغاز بھی ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کس ذات کا مصائب پڑھوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج دو ذات کا مصائب پڑھنا ہے، ایک حسین کا اور ایک حسین کی بیٹی کا۔ بس یہیں سے آپ اس مرحلے کو تصور کریے، جب باپ جا رہا ہو تو سب سے آخر میں بیٹی ملاقات کو آتی ہے، کس انداز میں آتی ہے؟ گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑ کے کہتی، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ حضرت جانا چاہتے ہیں، ذوالجناح قدم نہیں بڑھاتا۔ حضرت کہتے ہیں، ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، ملاقات رب کو تیار ہوں، مجھے میرے رب تک پہنچا دے۔ جانتے ہو کیا مرحلہ آیا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا، مولا میری کیا مجال ہے، آپ کہو میں آگے نہ بڑھوں، لیکن میرے قدموں کی جانب تو دیکھیے، آپ کی بیٹی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ارباب ازا، یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی کہ امام حسین نے جب قدموں کی جانب دیکھا نا تو 4 سالہ بچی کو دیکھا۔ اے میری لاڈلی سکینہ، ارے تم تو خیمے میں جاؤ، تمہیں پھوپھی کے حوالے کیا تھا۔ ہاں بابا چلی جاؤں گی، لیکن آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ ارباب ازا، بچی نے باپ کو کیسے رخصت کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا یقین تھا سکینہ کو کہ باپ جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ معلوم ہے یہ یقین کہاں سے آیا ہوگا؟ جب دیکھا ہوگا نا کہ زینب سے حسین جس طرح رخصت ہو رہے ہیں، اب بچی کو یقین ہو گیا تھا بابا واپس نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے جب ذوالجناح واپس آیا نا تو بی بی نے یہ نہیں پوچھا، اے ذوالجناح یہ بتا میرا بابا مارا گیا یا بچ گیا، بس ایک سوال کیا، اے ذوالجناح اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تھا، ارے میرے بابا کو پانی دیا گیا تھا یا پانی نہیں دیا گیا تھا، کون بتائے بچی کو؟ اے بی بی شبر کا کند خنجر تھا، آپ کے بابا کا سوکھا گلا تھا۔ ارباب ازا، وہی یتیم بچی، وہی بچی جسے نام حسین لینے پر رخساروں پہ تماچے مارے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، اسی بی بی کی شہادت کے دن قریب آ رہے ہیں نا۔ بس عزیزو، کوفے کا بازار، شام کا بازار، شام کا دربار، ان تمام مرحلوں سے یہ 4 سالہ بچی گزرتے گزرتے شام کے زندان میں پہنچی ہے۔ عجیب عالم ہے، شام کا زندان ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے۔ پھوپھی سے اتنا ہی سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں، لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ہم اپنے شہر کب واپس جائیں گے؟ پھوپھی کہتی، بیٹی ہم بھی جائیں گے۔ عزیزو، باپ کو یاد کرتی ہے، روتی ہے، لیکن ایک شب ایسی آتی ہے جب بچی سو چکی تھی لیکن ناگہاں اٹھتی ہے، ہائے میرا بابا کہاں گیا، ہائے میرا بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کو گلے لگا لیا، اے بی بی اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا، اے پھوپھی اماں، ابھی میرا بابا آیا تھا، مجھے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اے بچی سو جا، لیکن آج بچی کو قرار نہیں آتا۔ اے ارباب ازا، سن سکتے ہو تو سنو۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ گریہ و زاری کی آواز محل تک پہنچی، تحفے میں کیا آیا معلوم ہے؟ ارے سر حسین تشت میں رکھا ہوا لایا گیا۔ بچی نے باپ کا سر دیکھا، روایت کہتی بچی نے باپ کے رخساروں پہ اپنے رخسارے رکھ دیے اور فرمایا، من الذی ایتمنی فی ھذا السن، ارے کس نے اس سن میں مجھے یتیم کر دیا؟ پھر باپ کے لبوں کو دیکھتی تھی، اے میرے بابا، ارے آپ کے لب تو زخمی ہے، اور پھر کہتی تھی، بابا ارے میرے کانوں کی لبوں کو دیکھیے۔ اے بابا، کربلا سے کوفہ، ارے کوفے سے شام، ایک ایک مقام پر تیری سکینہ کے رخساروں